الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. اللہ کے نزدیک دین صرف اور صرف اسلام ہے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو جو بھی اپنائے گا اللہ قبول نہ کرے گا، آخرت میں نامراد ہوگا۔ میرے بھائیو، دوستو اور ساتھیو، آج بہت سے گروپ میں ایک بہت ہی اندوہناک اور بہت ہی دل خراش واقعہ پڑھنے کو ملا۔ بعض اخوان نے بھیجا تو دل کو بڑا ہی رنج ہوا، غم ہوا کہ آج ہندوستان میں خاص کر ہندوستان میں مسلمانوں کے جو حالات ہیں، ان حالات کے کچھ نہ کچھ ذمہ دار کلمہ گو بھی ہیں، اگرچہ اغیار زیادہ ہیں۔ وہ یہ کہ وارانسی، بنارس، یو پی کا بڑا مشہور شہر ہے، اس سے تقریباً 15 کلومیٹر کے فاصلے پر بھدوہی روڈ پہ محمد پور نام کا ایک گاؤں ہے۔ اس گاؤں کے ایک اہل حدیث کا انتقال ہو گیا۔ اس کے تینوں بیٹوں نے جنازے کی نماز پڑھی۔ فتویٰ صادر کیا گیا قبر پرستوں کی طرف سے، مردہ فروشوں کی طرف سے، ہڈی فروشوں کی طرف سے، مردوں سے التجا فریاد اور استمداد کرنے والوں کی طرف سے کہ ان تینوں کا نکاح ٹوٹ گیا، تجدید نکاح کی ضرورت ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی اہل حدیث کے جنازے کی نماز پڑھ لے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یا آخر کیسے نکاح ٹوٹتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ نکاح اس آدمی کا ٹوٹ جاتا ہے جو اللہ کی عبادت میں شریک ٹھہراتا ہے۔ دلیل سے بات کرنے کا عادی ہوں، دلائل سننے کی کوشش کیجئے اور اپلائی کیجئے اپنے سماج اور معاشرے پر۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سورۃ النساء آیت نمبر 116۔ یقیناً اللہ رب العالمین شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس کے گناہ چاہے معاف کر دے۔ دیکھا، مشرک کا گناہ معاف نہیں۔ جو مردوں کا سجدہ کرتا ہے، مردوں کی چوکھٹوں پہ جبین نیاز کو خم کرتا ہے، سجدہ اللہ کی عبادت ہے، یہ مردوں کا سجدہ کرنے والا مشرک قرار پاتا ہے، اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسروں کے نکاح توڑنے والے کو اپنی فکر کرنی چاہیے اور اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے، اور پھر نکاح کی بھی تجدید کرنی چاہیے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا: انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، سورۃ المائدہ آیت نمبر 72۔
اللہ رب العالمین نے مشرک پر جنت کو حرام کر دیا ہے، اس کا ٹھکانہ نار جہنم ہے، مشرک کا کوئی مددگار نہیں۔ اور واضح رہے کہ جو مردوں سے استغاثہ کرتا ہے، التجا اور فریاد کرتا ہے، یہ مشرک ہے۔ مردوں کی دہائی دینے والا، مردوں کی چوکھٹوں پر نظر و نیاز دینے والا مشرک ہے۔ جن کے نام پر ذبح کرنے والا مشرک ہے، قبر کے نام پر ذبح کرنے والا مشرک ہے، مشرک۔ نکاح ان لوگوں کا ٹوٹ جاتا ہے جو لوگ اللہ اور بندے کے درمیان واسطہ اور طفیل لگاتا ہے۔ من جعل بینہ وبین اللہ وسائط یدعوہم، جو اپنے اور اپنے رب کے درمیان واسطے بنا کر رکھتا ہے اور ان سے شفاعت کا، سفارش کا سوال کرتا ہے اور اس واسطے پر بھروسہ اور توکل کرتا ہے، فقد کفر اجماعا، یہ تو اجماعی طور سے یہ دائرہ اسلام سے نکل گیا۔ اس کو اپنے نکاح کی فکر کرنی چاہیے، تجدید ایمان کرنا چاہیے۔ نمبر 3، جو مشرک شرک کر رہا ہے اس کو مشرک نہ سمجھے تو نکاح ٹوٹے گا، یا مشرک کے کفر میں شک کرے گا تو بھی نکاح ٹوٹ جائے گا، یا مشرک کے طریقے کو بہتر سمجھے گا، صحیح قرار دے گا، تب بھی اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، کفر میں مبتلا ہو جائے گا۔ نمبر 4، چوتھا سبب نکاح ٹوٹنے کا۔ نکاح ایک گٹھ بندھن ہے، یہ بہت ہی میثاق ہے، پیمانہ ہے۔ یہ جو یہ عقیدہ رکھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی سنت اور آپ کے حکم سے بہتر کسی اور کا طریقہ ہے، کسی اور کا حکم ہے، من اعتقد ان غیر ہدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکمل من ہدی او ان حکم غیری احسن من حکمہ کالذی یفضل حکم الطواغیت علی حکمہ فہو کافر۔ جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، آپ کے حکم کو، آپ کی سنت کو بہتر نہیں سمجھا جاتا، گھوڑے شاہ کا طریقہ، بلائی خالہ کا طریقہ اچھا سمجھا جاتا ہے، تو نکاح ایسے لوگوں کا ٹوٹتا ہے۔ 5ویں نمبر پہ نکاح ٹوٹنے کا سبب کیا ہے؟ من ابغض شيئا مما جاء به رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولو عمل به فقد کفر۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور آپ کے طریقے کو، آپ کے لائے ہوئے پیغام کو اچھا نہ سمجھے، غیروں کے طریقے کو اچھا سمجھے، جیسے یہ مردود لوگ شیعی رافضی بادشاہ کے طریقے کو اچھا سمجھتے ہیں، میلاد مناتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، صحابہ کے طریقے کو چھوڑتے ہیں، فقد کفر۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، سورہ محمد آیت نمبر 9۔ ان لوگوں کے اعمال کیوں برباد؟ کیونکہ انہوں نے اللہ رب العالمین کی نازل کردہ شریعت کو ناپسند کیا، تو اللہ رب العالمین ان کے اعمال کو اکارت اور برباد کر دیا۔ نمبر 6، نکاح کیسے لوگوں کا ٹوٹتا ہے؟ سنو، من استہزأ بشیء من دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم او ثوابی او عقابی کفر۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دینی حکم کو، آپ کے دین کو، آپ کی شریعت کو
برا کہے، مذاق بنائے، یا دین کے بتائے ہوئے اجر و ثواب کو اور عقاب کو، عذاب کو مذاق سمجھے تو کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، سورۃ التوبہ آیت نمبر 65 اور 66۔ کیا تم اللہ اور اس کے رسول اور اس کی آیات کا مذاق اڑاتے ہو؟ عذر بیان نہ کرو، ایمان کے بعد کافر ہو گئے۔ نمبر 7، نکاح ٹوٹتا کیسے لوگوں کا ہے دیکھ لیجئے۔ السحر، جادو سیکھنے سکھانے یا جادو کو پسند کرنے والے، اس پر رضا مندی کا اظہار کرنے والے، ایسے لوگوں کا نکاح ٹوٹتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر، سورۃ البقرہ آیت نمبر 102۔ نمبر 8، مشرکین کی مدد کرنا، ان کا تعاون کرنا مسلمانوں کے خلاف۔ آج دیکھو موحدین کے خلاف کفار سے سانٹھ گانٹھ کرتے ہیں یہ لوگ۔ اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، سورۃ المائدہ آیت نمبر 51۔ نمبر 9، من اعتقد ان بعض الناس يسع الخروج عن شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو یہ عقیدہ رکھے کہ محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو کوئی نہ اپنائے تب بھی بڑا ولی بن سکتا ہے، جیسے نماز نہ پڑھنے والا ولی بن گیا، مغرب کی الٹی سلٹی نماز پڑھا تو وہ بھی ولی بن گیا، نماز جو بالکل نہیں پڑھتا ہے وہ بڑا پہنچا ہوا ہو گیا، جو کبھی نہاتا دھوتا بھی نہیں ہے، کبھی ناخن نہیں تراشتا، کبھی بال نہیں صاف رکھتا، وہ بھی بڑا ولی بن گیا۔ یہ اعتقاد رکھنا یہ نکاح کو توڑوانا ہے، ایسے لوگوں کو نکاح اپنا تجدید کروانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آل عمران آیت نمبر 85۔ 10واں سبب یاد رکھیں جس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تجدید ایمان اور تجدید نکاح کی ایسے لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے۔ الاعراض عن دین اللہ، اللہ رب العالمین کے دین سے انحراف، اللہ رب العالمین کے دین سے بغاوت، لا يتعلمه ولا يعمل به، نہ شریعت مصطفیٰ پر عمل کرے نہ سیکھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، سورۃ السجدہ آیت نمبر 22۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ اسباب ہیں نکاح ٹوٹنے کے، یہ اسباب ہیں ایمان جانے کے۔ اب مسلمانوں تم غور کرو کہ موجودہ حالات میں یہ فتنہ پروری کرنا، دوسروں کے نکاح توڑوانا اور تجدید نکاح کروانا، یہ شریعت مصطفیٰ سے ثابت ہے؟ ان تمام چنڈالوں کو یہ احکام بتاؤ، ان سے پوچھو کہ تم نے اپنے باپ کے جنازے میں شرکت کی وجہ سے نکاح توڑوایا ہے اور تجدید نکاح کروایا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تم اپنے نکاح کی فکر کرو اور اپنے ایمان کی فکر کرو، بلکہ ان تینوں کے بجائے جن لوگوں نے نکاح دوبارہ پڑھوایا ہے، تجدید نکاح کروایا ہے، ان سب کو اپنا تجدید ایمان اور تجدید نکاح کروانا چاہیے۔ اللہ ایسے ظالموں کو سمجھ عطا فرمائے۔